رب العالمین۔ یہ قطرے ہیں قرآن مجید، ورنہ قرآن مجید کو کوئی نہیں گھیر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ایسا کہ جن اور انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہ گئے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک عربی کا واقف آدمی حدیثیں پڑھے اور قرآن پڑھے، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان سے یہ نکلے، دونوں کی سٹائل ہی الگ، فکریں ہی الگ۔ حالانکہ حدیث بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، مگر نہیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول بھی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ لوح محفوظ میں درج ہے، جبریل امین لاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے قرآن مجید میں سورہ جن میں ہم گاردے لگا دیتے ہیں کہ ایک لفظ کی تبدیلی نہ ہو جائے، اور جب تک رسول سنا نہیں لیتا وہ مجمع سے فرشتے الگ نہیں ہوتے کہ کچھ ملاوٹ نہ ہو جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ کہتا ہے ہم نے اتارا بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ کوئی خیر ہے تمہارا؟ مگر یہ ہمارے یہاں بس الماریوں میں باندھا ہے، تبرک کے لیے پڑھا جاتا ہے، جادو ٹونوں کے لیے۔ کوئی نہیں اس لیے پڑھتا کہ تب صراط المستقیم، آنکھیں کھل جائیں، اور اگر میں سویا پڑھوں تو جاگ لوں، غفلت چھوڑ دوں، اس لیے قرآن آیا۔ اور واقعی اس کے لیے 2-4 آیتیں جو حضور نے فرمایا، اوے کوئی تم میں سے چاہتا کہ نہیں کہ وادی بطحان میں جائے، مدینہ سے باہر منڈی تھی جہاں اونٹ بکتے تھے، اور وہاں سے 2 اونٹ حاملہ اونٹنیاں، پیٹ اتنے بڑے بڑے کوہانے، مفت میں لے آئے، نہ گناہ کرے نہ کوئی چوری کرے، مفت میں مل جائیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہر شخص چاہتا کہ صبح جائے روز یہ مل، تو فرمایا مسجد میں جا کر 2 آیتیں سیکھ آیا کرو، یہ ان اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر۔ تو مادی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے قرآن کی اگر لذت آ گئی نا، تم خود محسوس کرو گے کہ یار اس محفل میں 10 منٹ بیٹھنا بھی جاؤ، اس سے جو خزانہ ملتا ہے وہ ہمارے کارخانوں میں کہاں۔ مگر یہ بات لکل عبد منیب کی ہے، ہر وہ بندہ جس میں رغبت اور شوق ہوگا، اللہ پھر قرآن اس کے سینہ میں اتار دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد۔